بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور چوروں کی ایک جماعت کا نہایت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ناظرین آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ ایک رات حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ شاہی لباس اتار کر عام لباس میں رعیت کی نگرانی کے لیے اکیلے گشت فرما رہے تھے۔ اچانک چوروں کا ایک جماعت کو انہوں نے دیکھا کہ آپس میں بیٹھ کر وہ کچھ مشورہ کر رہے تھے۔ چوروں نے سلطان محمود کو دیکھا، رات کا اندھیرا تھا، تو دیکھ کر پوچھا کہ اے آدمی تو کون ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تمہارے جیسا ایک آدمی ہوں۔ وہ سمجھے کہ شاید یہ بھی کوئی چور ہے، اس لیے انہوں نے سلطان محمود کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر آپس میں وہ سارے باتیں کرنے لگے اور یہ مشورہ ہوا کہ ہر ایک اپنا اپنا ہنر بیان کرے کہ چوری میں ان کو کیا ہنر آتا ہے، تاکہ وہ کام اس کو سپرد کیا جائے۔ ان میں سے ایک چور نے کہا، ساتھیو، میں اپنے کام میں ایسی خاصیت رکھتا ہوں کہ کتا جو کچھ اپنی آواز میں کہتا ہے میں سمجھ لیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب دوسرے آدمی نے کہا کہ میری آنکھوں میں ایسی خاص بات ہے کہ جس شخص کو میں اندھیری رات میں بھی دیکھ لیتا ہوں تو بلا شبہ اس کو میں دن کو بھی پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازوؤں میں ایسی طاقت ہے کہ میں اپنے ہاتھ کے زور سے نقب لگا لیتا ہوں، یعنی ہاتھ کے زور سے اگر دیوار میں مکہ لگاؤں تو اس میں داخل ہونے کے لیے دیوار سے سوراخ نکال لیتا ہوں۔ چوتھے چور نے کہا، میرے ناک میں ایسی خاصیت ہے کہ مٹی سونگھ کر میں معلوم کر لیتا ہوں کہ اس جگہ خزانہ چھپا ہوا ہے یا نہیں چھپا ہوا۔ پانچویں اب چور نے کہا کہ میرے پنجے میں ایسی قوت ہے کہ محل کتنا ہی بلند ہو لیکن اپنے پنجے کے زور سے کمند کو اس کے محل کے اوپر کنگرے میں مضبوط طریقے سے لگا دیتا ہوں اور اس طرح مکان میں آسانی سے اوپر چڑھ جاتا ہوں۔ پھر سب نے مل کر، جب پانچوں چوروں نے اپنی اپنی بات بتا دی تو سب نے مل کر بادشاہ سے پوچھا کہ اے آدمی، تیرے اندر کیا ہنر ہے جس سے چوری کرنے میں ہمیں مدد مل سکے؟ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ میری داڑھی میں ایسی ایک خاص بات ہے کہ اگر ہم سارے پکڑے جائیں نا اور مجرموں کو جب پھانسی دینے کے لیے جلاد کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو سب اسی وقت رہا ہو جاتی ہیں، یعنی بس داڑھی کے ہلنے کی دیر ہے تو فوراً اس کو سزائے موت جو ان کی ہوتی ہے فوراً اس سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے چوروں نے کہا، پھر تو آپ ہمارے سردار ہوئے کہ جس وقت ہم مشقت میں پھنس جائیں گے، اگر پکڑے جائیں گے تو اس وقت آپ داڑھی میں حرکت دے دینا تو ہم چھوٹ جائیں گے۔ تو یہ آپ کے پاس تو بہت بڑا فن ہے، ہمارا فن تو چوری کے ذریعے ہوتا ہے لیکن آپ کا فن اصل ہے کہ اگر ہم پکڑے گئے تو آپ چھڑا لیں گے۔ تو یہ سب نے جب اپنی اپنی بات بیان کر دی تو اس مشورے کے بعد سب نے ارادہ کیا کہ وقت کا بادشاہ محمود غزنوی جو ہے اس کے محل کے اندر ہم نے چوری کرنی ہے۔ تو سب نے اس کی طرف رخ کر لیا اور حالانکہ بادشاہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو راستے میں جب جا رہے تھے تو کتا بھونکا، تو کتے کی آواز سمجھنے والے نے کہا کہ کتے نے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ بھی ہے، لیکن اس بات کی طرف چوروں نے دھیان نہیں دیا کیونکہ لالچ ان کے سامنے تھا تو انہوں نے اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ ایک آدمی نے مٹی کو سونگا اور بتا دیا کہ شاہی خزانہ یہاں چھپا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے اوپر کمند پھینکی اور شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ جس نے نقب لگانی تھی اس نے نقب لگا دیا اور آپس میں سارا خزانہ انہوں نے جمع کر لیا اور تقسیم کر لیا، اور جلدی جلدی ہر ایک نے اپنا اپنا مال جو ان کو ملا تھا اس کو چھپا دیا۔ بادشاہ نے چوری کرتے وقت ہر ایک کا چہرے کو اچھی طرح پہچان لیا تھا اور ہر ایک کے رہنے کی جگہ کو بھی بادشاہ نے ذہن میں اچھی طرح محفوظ کر لیا تھا، اور اپنے آپ کو بادشاہ چھپا کر واپس اپنے شاہی محل میں آ گیا۔ تو جب رات گزر گئی تو صبح کو بادشاہ نے عدالت میں سارے سپاہیوں کو یہ سارا واقعہ سنایا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور سب کو گرفتار کر کے لے آؤ اور سب کو قتل کی سزا سنا دو۔ جب سارے کے سارے ان کی مشقیں بندھی ہوئی تھیں اور عدالت میں حاضر ہوئے تو بادشاہ کے تخت کے سامنے ہر ایک خوف سے کانپنے لگا، لیکن وہ چور جس کے اندر یہ خاصیت تھی کہ وہ جس آدمی کو رات میں دیکھ لیتا تھا تو دن میں بھی اس کو پہچان لیتا تھا،
تو اس نے پہچان لیا کہ سامنے جو بیٹھا ہوا ہے بادشاہ، تو یہ تو رات کو ہمارے ساتھ بھی تھا چوری کرنے میں۔ تو لہٰذا اس کے دل کے اندر ایک امید جاگی، خوف بھی تھا اور ساتھ امید بھی تھا۔ لیکن بادشاہ نے فوراً جب حکم دیا کہ ان کو جاؤ کر پھانسی پر لٹکا دو، تو اس آدمی نے جس نے پہچان لیا تھا اس نے کہا اے بادشاہ، آپ اپنا فن بھی اب ظاہر کرو کہ وعدے کے مطابق آپ بھی اپنی داڑھی کو حرکت دو تاکہ ہم اس سے چھوٹ جائیں۔ اس شخص کے جیسے ہی اس نے آدمی نے یہ بات کی تو بادشاہ نے فوراً اس کے دل کے اندر رحم آیا، اور بادشاہ نے رحم کے اندر کہتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا فن نے مجھے پہچان لیا ہے، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب پکڑے جائیں گے تو داڑھی کو جب حرکت دیتا ہوں تو مجرم پھانسی سے نکل جاتے ہیں، تو لہٰذا اپنے وعدے کے مطابق میں اپنی داڑھی کو حرکت دیتا ہوں۔ تو بادشاہ نے اپنی داڑھی کو حرکت دی، اور بادشاہ نے ساتھ ہی حکم دیا کہ ان سب کوئی سزا جو ہے اس سے ان کو بری کر دو، کسی کو سزا نہ دو، کسی کو پھانسی نہ دو۔ اب ہر ایک نے بادشاہ نے کہا دیکھو تمہارے ہر کسی کے اندر ایک ایک فن تھا، لیکن تمہارے کسی فن نے تمہارے اس مشکل وقت کے اندر کام نہیں آیا۔ صرف وہ آدمی جس نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا اس کے فن نے تم سب کو رہا کر دیا، اسی وجہ سے میں رہا کرتا ہوں۔ تو یہ واقعہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے، بڑے بڑے ہنر والے وہ اپنی ہنر کے اندر بڑے مست ہیں اور خدا سے غافل ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کے یہ ہنر ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، بلکہ یہی دنیاوی ہنر ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ لیکن جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے اندھیرے میں اپنے حقیقی بادشاہ اللہ جل شانہ کو پہچان لیا اور اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر لی، تو قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش سے گناہگار کے حق میں بھی قبول ہوگی۔ تو اس لیے اگر ہم نے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قہر، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے حقیقی بادشاہ جو اللہ ہے اس کو پہچان لیں۔ جیسے ان چوروں میں سے ایک چور نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا، اس کی وجہ سے سارے بچ گئے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم نے اللہ کو پہچان لیا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے گا عذاب سے، اور ہماری سفارش کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی بچائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سبق موضوع واقعے سے جو سبق ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کا اس کو حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔